من بلا إضافة ولا إسناد تبع البت فعبد الله منصرف ومعدي كرب غير منصرف وشاب قرناها مبني. اسباب منع صرف کا بیان چل رہا ہے. اس میں 4 یا 5 اسباب کو ذکر کر دیا ہے. یہاں سے ترکیب کا بیان شروع کر رہے ہیں. ترکیب کا لغوی معنی ہوتا ہے جوڑنا اور ملانا، اور اصطلاح میں ترکیب کا معنی کیا ہے؟ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ دینا اور ملا دینا. ٹھیک ہے. اور آپ نے پڑھا اس سے پہلے ترکیب مرکب جو ہوتا ہے یہ کبھی مفید ہوتا ہے کبھی غیر مفید ہوتا ہے. مرکب غیر مفید جو ہے اس کی بھی چند قسمیں ہیں. آپ نے پڑھی ہے نا، اضافت کی ہے، توصیفی ہے، اسنادی ہے، اور بھی قسمیں ہیں، جنائی ہے، منع صرف ہے. تو ترکیب میں جو قسم ترکیب کی منع صرف میں مؤثر ہوتی ہے، یعنی غیر منصرف کا سبب بنتی ہے، وہ ہے مرکب منع صرف، جس میں 2 کلموں کو جوڑ کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا کلمہ کسی حرف پر مشتمل نہ ہو. ٹھیک ہے نا. مرکب منع صرف کی تعریف پڑھی ہے نا، یہی کہ 2 کلموں کو ایک کر دیا گیا اور دوسرا کلمہ کسی حرف پر مشتمل نہ ہو، کسی حرف کو متضمن نہ ہو. تو اس کی شرط یہ ہے کہ ان یکون علمن، کہ وہ علم ہو. علم ہونا اس میں بھی شرط ہے، اس لیے کہ ترکیب ایک عارضی شے ہے. ترکیب عارضی چیز ہے. تمام کلمات کی اصل یہ ہے کہ انہیں مفرد اور منفرد بیان کیا جائے. اس لیے کہ جب کلمات وضع کیے گئے تھے تو مرکب نہیں تھے، وہ کلمات الگ الگ جدا جدا وضع کیے گئے ہیں. بعد میں لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق ایک دوسرے سے جوڑنا شروع کر دیا ہے. تو گویا کہ الفاظ کی اصل یہ ہے کہ وہ جدا ہوں، الگ ہوں، اور ترکیب میں واقع ہونا ان کا عارضی ہوتا ہے. کبھی ترکیب میں واقع کر دیتے ہیں، کبھی ترکیب کو ختم کر دیتے ہیں اور الفاظ کو منتشر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو علمیت کی شرط اسی لیے لگائی گئی کہ یہ کلمہ کسی بھی تغیر و تبدل سے محفوظ ہو جائے. جب تک یہ عالم نہیں تھا تو اس بات کا احتمال تھا کہ اس ترکیب کو خارج کر دیا جائے، ترکیب کو ختم کر دی جائے اور لفظ کو الگ کر دیا جائے. علمیت کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ الاعلام لا تتغیر، اعلام متغیر نہیں ہوتے. علمیت جب کسی لفظ میں آ جاتی ہے تو اسے تغیر و تبدل سے محفوظ کر دیتی ہے. سمجھ آئی بات؟ اس لیے یہاں پر بھی شرط لگا رہے ہیں کہ ان یکون علما، لیکن ایک شرط اور ہے کہ بلا اضافت ولا اسناد. یہ جو ترکیب ہے یہ نہ تو ترکیب اضافی ہو اور نہ ہی ترکیب اسنادی ہو. ٹھیک ہے. ترکیب اضافی اس لیے نہ ہو کہ ترکیب اضافی کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ غیر منصرف کو منصرف بنا دیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب کسی غیر منصرف کی اضافت کر دی جاتی ہے تو اس پر کسرہ آنا جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی غیر منصرف کو مرکب اضافی، ترکیب اضافی غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہے. تو جس کے اندر خود یہ صلاحیت ہو کہ غیر منصرف کو وہ منصرف بنا دے، وہ غیر منصرف کا سبب کیسے بن جائے گا؟ ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پر قید لگائی ہے کہ جو ترکیب ہوگی وہ ترکیب اضافی نہیں ہوگی. ولا اسناد، اور ترکیب اسنادی بھی نہ ہو. جیسے ضرب زید، فعل کی اسناد اسم کی طرف کی گئی ہے نا. ضرب کس سے واقع ہوا؟
زید سے واقع ہوا، تو لفظ ضربہ میں جو معنی ہے وہ صادر ہو رہا ہے کس سے؟ زید سے، تو گویا کہ لفظ ضربہ کو اسناد کیا گیا ہے زید کی طرف، اسے کہتے ہیں ترکیب اسنادی، ٹھیک ہے۔ اور جو ترکیب اسنادی ہوتی ہے وہ مبنی ہوتی ہے، اور غیر منصرف کا تعلق تو معرب سے ہے۔ غیر منصرف معرب کی قسمیں ہیں نا، معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف، اور جو مبنی ہو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے کہ غیر منصرف معرب کی قبیل سے ہے، معرب کی اقسام میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ترکیب کی مثال بعلبک، بعلبک کا یہ مرکب ہے، مرکب منع صرف ہے، اس میں ترکیب بھی پائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ عالمیت بھی پائی جا رہی ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا۔ فعبد اللہ منصرف، اب یہاں پر جو قید بتائی تھی نا کہ بلا اضافت، اسی قید کی تفریح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ منصرف ہے۔ اب ظاہری طور پر ایک سوال ہوتا ہے کہ لفظ عبداللہ میں ترکیب بھی پائی جا رہی ہے، ترکیب مطلقاً ترکیب تو پائی جا رہی ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمیت بھی پائی جا رہی ہے، تو اسے بھی غیر منصرف ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے کہ نہیں، پہلے ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ اس ترکیب سے مراد کون سی ترکیب ہے، اس ترکیب سے مراد ترکیب منع صرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ترکیب جو ہے اسنادی ہو یا ترکیب اضافی ہو، ترکیب وصفی ہو، کوئی بھی ترکیب ہو، ساری ترکیبیں خارج ہو جائیں گی، صرف مرکب منع صرف عالمیت کے ساتھ مل کر اس بات کی صلاحیت رکھے گا کہ وہ کسی لفظ کو غیر منصرف بنا دے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ منصرف ہے اس لیے کہ عالمیت تو پا لی گئی اس میں، لیکن عالمیت کے ساتھ ساتھ ترکیب اضافی ہے یہ، اور ترکیب اضافی اسباب منع صرف میں سے نہیں ہے یا منع صرف کا سبب نہیں بن سکتی۔ وہ معدی کرب یہ غیر منصرف کہہ رہے ہیں، یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ دو لفظوں کو اس میں بھی جوڑ کر ایک کر دیا گیا ہے، دوسرا والا لفظ کسی حرف پر متضمن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ترکیب نہ تو اضافی ہے اور نہ تو ترکیب اسنادی ہے، بلکہ ترکیب ایسی ہے جسے منع صرف کہا جاتا ہے، اور اس ترکیب اور عالمیت کی بنیاد پر ماضی طرف کو غیر منصرف قرار دیا جائے گا۔ وشاب قرناہا، شابہ کے معنی ہوتا ہے بوڑھا ہو جانا، یوم یجعل الولدان شیبہ ہے، شیب کے معنی ہوتا ہے بڑھاپا، شابہ بوڑھا ہو گیا۔ شابہ قرناہا، قرن کے معنی سینگ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرن کے معنی عورتوں کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں، عورتوں کی جو یہ دو چوٹیاں بات کی نا سینگ کے مطابق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک عورت کے بارے میں کہا گیا شابہ قرناہا، اس کے دونوں گیسو سفید ہو گئے، یعنی وہ بوڑھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے شابہ فعل ہے، معروف ہے اور مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور قرنا اضافت مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل بنے گا شابہ کا، تو یہاں پر یہ ترکیب اسنادی ہے، اور ترکیب اسنادی جو ہوتی ہے وہ مبنی ہوتی ہے، جب مبنی ہوگی تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی۔ اما الالف والنون الزائدتان، اب یہاں سے ذکر کر رہے ہیں الف و نون زائدتان، وہ الف اور نون جو زائد ہوتے ہیں اور کسی اسم یا وصف کے اخیر میں لگا دیے جاتے ہیں، یہ بھی غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں۔ اب یہ الف اور نون زائدتان جو ہوتے ہیں وہ کبھی اسم کے اندر پائے جاتے ہیں اور کبھی وصف کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آگے ان دونوں کا بیان آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کانتا فی اسمن، اگر الف اور نون زائدتان اسم کے اندر ہوں، جیسے عمران
عثمان، غفران، اس قسم کے جو بھی کلمات ہیں، اگر وہ اسم میں ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ ان یکون علمن، کہ وہ علم ہو. علمیت کی شرط یہاں پر بھی لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے. عثمان، غفران، زیدان، جتنے بھی اسما آئیں گے جس میں الف اور نون زائد ہوتا ہے، اخیر میں ہوتا ہے، اس کی شرط کیا ہے؟ علمیت. علمیت کی شرط کیوں یہاں پر لگائی؟ اس لیے کہ الف اور نون کسی بھی اسم کے اخیر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری حرف جو ہوتا ہے وہ محل اعراب ہوتا ہے، اس پر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر علمیت کی جب شرط لگا دیں گے تو علمیت انہیں تغیر و تبدل سے محفوظ کر دے گی. بہرحال اس میں دو شرطیں بتائی انہوں نے. پہلے اگر وہ اسم میں ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ علم ہو، جیسے عمران، عثمان. اب ایک لفظ ہے سعدان، اس میں بھی الف اور نون زائدتان ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اسم و نبتن، ایک گھاس کا نام ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سبب تو پایا جا رہا ہے الف اور نون زائدتان، لیکن الف اور نون زائدتان کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ علمیت ہے. یعنی جب علمیت پائی جائے گی تو الف لام الف اور نون علمیت کے ساتھ مل کر سبب بنیں گے. الف اور نون سبب ہوں گے منع صرف کے جب اس کی شرط پا لی جائے گی. اب یہاں پر عالمیت مفقود ہے، لہذا اس میں ایک سبب ہونے کے باوجود، اور در حقیقت دیکھا جائے تو یہ سبب بھی نہیں ہے. جب کسی چیز کے وجود کے لیے کسی چیز کو شرط قرار دیا جائے، نماز کی صحت مشروط ہے وضو کے ساتھ، ہے نا. اگر کسی نے وضو نہیں کیا اور اٹھک بیٹھک کر لیا اس نے، جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس کی نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو شرط تھی وہ پائی نہیں گئی. طہارت اگر نہیں ہے تو بھی نماز نہیں ہوئی. تو جب شرط فوت ہوتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. علمیت کو شرط بنایا ہے الف اور نون کو اسباب منع صرف میں سے ہونے کے لیے یا غیر منصرف میں ایک سبب مؤثر ہونے کے لیے، ایک اثر کرنے والا سبب ہو، اس کے لیے شرط لگائی ہے کہ وہ علمیت ہو. علمیت ہونا شرط ہے. علمیت اگر ختم ہو گئی ہے تو جو الف اور نون اثر کر رہے تھے ان کا اثر بھی زائل ہو جائے گا. گویا کہ یہ بھی کل معدوم ہو گئے. ظاہری طور پر اگرچہ موجود ہے لیکن یہ سبب ظاہری طور پر موجود ہے لیکن معدوم کی منزل میں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بہرحال یہ ایک اضافی بات آ گئی تھی. تو اسم سعدان اسم و نبت منصرف، یہ ایک گھاس کا نام ہے، یہ منصرف ہے لعدم العالمیہ، عالمیت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے. وَإِنْ كَانَ فِي صِفَةٍ، اور اگر وہ الف و لام اگر صفت کے اندر ہو، فَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ عَلَى فَعْلَانَةٍ، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو. جیسا سکران، سکران کے معنی ہوتا ہے نشے والا، ہے نا. سکران اور ندمان، تو سکران دو مثالیں دی انہوں نے. ایک سکران یہ صفت کا صیغہ ہے، الف اور نون زائدتان اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ اس لیے کہ اس کی مؤنث جو ہے فعلانۃ کے وزن پر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. فندمان، اور کہہ رہے ہیں کہ ندمان منصرف، ندمان منصرف ہے لوجود ندمانتن، اس لیے کہ ندمان کی جو مؤنث ہے وہ ندمانتن کے وزن پر آتی ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے
تو ندمالتن کی یعنی تائے تانیس اخیر میں لگی ہوئی ہے فعلانتن کے وزن پر آنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اثر جو تھا الف اور نون زائدتان کا یہ ختم ہو گیا ہے۔ اما وزن الفعل، رہی بات وزن فعل کی، فشرطه ان يختص بالفعل، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ وہ وزن خاص ہو۔ وزن فعل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو، اسم میں مطلقاً استعمال نہ کیا گیا ہو، یعنی وضعی طور پر جب اس کی وضع کی گئی تھی تو فعل کے لیے ہی وضع کی گئی تھی، مشترک نہیں تھے وہ اوزان کہ اسم میں بھی آتے اور فعل میں بھی آتے، ٹھیک ہے۔ تو جو اوزان فعل کے ساتھ خاص ہیں وہ مؤثر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اوزان جو فعل کے ساتھ خاص ہیں وہ اسم میں بھی آتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو اسم میں آتے ہیں وہ اسم کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں بلکہ فعل سے منقول ہو کر اسم میں آ گئے ہیں۔ اس کی شرط یہ کہ وہ فعل کے ساتھ خاص ہو، ولا یوجد فی الاسم الا منقولا، اور اسم میں وہ وزن نہ پایا جاتا ہو مگر فعل سے نقل کرتے ہوئے، جیسے شمرہ، شمرہ کا لغوی معنی ہوتا ہے دامن سمیٹنا، ٹھیک ہے۔ تو شمرہ یہ ایک ایسا وزن ہے جو فعل کے ساتھ، فعل ماضی کا وزن ہے، فعل کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اسم کوئی بھی نہیں آیا ہے، پورے عربی زبان کے جتنے بھی کلمات ہیں اسم اس پر وارد نہیں ہوا ہے وضعی طور پر، بلکہ کہیں کہیں اسم آیا بھی ہے تو وہ منقول ہو کے آیا، جیسے شمرہ ایک گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو گھوڑے کا نام رکھا گیا ہے یہ فعل سے نقل کر کے اس وزن کو لے کر آئے ہیں اور یہاں پر اس کا نام رکھتے ہیں، تو یہاں پر جو وزن فعل ہے یہ مؤثر ہوگا منع صرف میں۔ وضربا، اور ایسے ہی ضربا بھی ہے، اگر اس سے کسی کا نام رکھ دیا جائے تو یہ بھی وزن جو ہے فعل کے ساتھ خاص ہے، اگر اس سے کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وزن فعل اور عالمیت کی بنیاد پر وہ غیر منصرف قرار دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُخْتَصَّ بِهِ، اور اگر کوئی ایسا وزن ہو جو فعل کے ساتھ خاص نہ ہو، نہ ایسا نہ ہو کہ صرف فعل ہی اس وزن پر آتا ہو بلکہ اسم بھی اس پر آ جاتا ہو، تو کہہ رہے ہیں یجب ان یکون فی اول احدی حروف المضارعۃ، تو اب یہاں ایک شرط اور ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف ہونا ضروری ہے۔ حروف مضارع پڑھے ہو، ٹھیک ہے، الف، تا، یا اور نون ہے، اگر کوئی ایسا وزن ہے جو فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اسم بھی اس وزن پر آتا ہے، اب ایسی صورت میں یہ ضروری ہوگا کہ اس کے شروع میں کوئی ایسا حرف لگا ہوا ہو جو حرف حروف مضارعہ میں سے ہو، فعل مضارع کے جو ابتدائی حروف ہوتے ہیں 4 ہیں ان میں سے کوئی ایک ہو، جیسے اچھا ایک شرط یہ فیجب ان یکون فی اول احدی حروف المضارعۃ، ایک شرط یہ ہے، اور ایک شرط اور لگا رہے ہیں ولا يدخلہ الہاء، اور اس میں ہا بھی داخل نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ ہا سے مراد وہی ہا ہے جو حالت وقف میں ہوتی ہے اور اصلاً وہ تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے عالمتن میں جو تا ہے یہ حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے۔ ایسا کلمہ ہو جس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف ہو، یا اور اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے کہ وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ ہا کو قبول کر لے گا تو مفرد سے اس کا التباس ہو جائے گا، مفرد سے اس کی مشابہت ہو جائے گی۔ تو اس کی مثال دے رہے ہیں احمد، یشکر، اغلب اور نرجس، یہ ایسے کلمات ہیں جو ان اوزان پر ہیں جو اوزان فعل کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ ان اوزان پر اسم بھی واقع ہوا ہے۔ اب ان تمام میں آپ دیکھیے ان کے شروع میں ایک حرف ایسا ہے جو حروف مضارع میں سے ہے۔ اب کہہ رہے ہیں فَيَعْمَلُ يَعْمَلٌ مُنصَرِفٌ، اور یعمل یہ منصرف ہے بقبولها الہاء،
ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے کقولہم ناقۃ یعملۃ، جیسے کہ عربوں کا قول ہے ناقۃ یعلمہ. تو یہاں پر ایک شرط تو پا لی گئی کہ وزن فعل اس میں پا لیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط مفقود ہے. وہ شرط یہ ہے کہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو. یہاں پر ہا استعمال ہوتی ہے، عربوں نے اس کلمے میں ہا کو یا تا کو استعمال کیا ہے جو حالت وقت میں ہا ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف سے خارج ہو جائے گا اور منصرف ہو جائے گا. وعلم ان کل ما شرط فیہ العالمیہ، یہاں سے ایک خاص بات، نئی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر وہ سبب جس میں عالمیت کی شرط ہو، 4 سبب ایسے ہیں جس میں عالمیت کو شرط قرار دیا گیا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ المؤنث بالتاء والمعنوی، مؤنث بالتاء اور معنوی میں عالمیت شرط ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد عجمہ میں بھی عالمیت شرط ہے، ترکیب میں بھی عالمیت شرط ہے. والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان، اور وہ اسم جس میں الف نون زائدتان. یہ 4 اسباب ایسے ہیں جن کے ساتھ عالمیت کو شرط قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عالمیت مستقل ایک سبب بھی بنے گی اور پہلے والے سبب کے مؤثر ہونے میں بھی کردار ادا کرے گی. یعنی یہ تانیث ہے، وزن فعل ہے اور الف نون زائدتان ہے، یہ جو اسباب ہیں جس میں عالمیت کو شرط قرار دیا گیا ہے، تو ان اسباب کا اثر اسی وقت ہوگا جب عالمیت ان کے ساتھ پائی جائے، اس لیے کہ عالمیت ہونا شرط ہے. شرط جب موجود ہوگی تو اثر اس کا ہوگا، شرط نہیں ہوگی تو ان کا اثر نہیں ہوگا اگرچہ وہ موجود رہیں. پھر وہ اسباب کل معدوم ہو جائیں گے اگر شرط ختم ہو گئی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 ایسے اسباب ہیں جس میں عالمیت کو شرط قرار دیا گیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں او لم یشترط فیہ ذلک، یا وہ اسباب جس میں عالمیت کو شرط قرار نہیں دیا گیا ہے. واجتمع مع سبب واحد فقط، اور اجتماع ہوا وہ ایک سبب کے ساتھ، ہے نا، صرف ایک سبب کے ساتھ اس میں اجتماع ہوا ہے. وهو العلم المعدول، وہ وزن الفعل. اور 2 ایسے ہیں جن کے لیے عالمیت شرط نہیں ہے، وہ مستقل ایک سبب تھے اور اپنے طور پر وہ مؤثر تھے، وہ عالمیت کے محتاج نہیں تھے اپنا اثر کرنے میں. جیسے کہ تائے تانیث، تائے معنوی ہے، مؤنث معنوی ہے، مؤنث بالتاء ہے یا عدل ہے، یہ کیا تھے؟ نہیں، وہ اوپر جو 4 ذکر ہوئے نا، یہ اس کے محتاج تھے عالمیت کے. عالمیت پائی جاتی تو ان کا اثر ہوتا ہے. اور یہ معدول ہیں، العالم المعدول و وزن الفعل، یہ 2 اسباب ایسے ہیں کہ اس میں عالمیت کی شرط نہیں ہے، مستقل ایک سبب ہیں اور دوسرے سبب کے طور پر عالمیت جمع ہوتی ہے. اسی کو بتایا ہے لم یشترط فیہ ہے، اس میں شرط نہیں ہے. واجتمع مع سبب واحد، اور عالمیت اس میں جمع ہوئی ہے ایک سبب کے ساتھ. پہلے سے سبب موجود تھا، اس کے ساتھ عالمیت جمع ہوئی ہے. اب ان 6 قسمیں ہو گئی نا، 4 تو وہ جس میں عالمیت شرط ہے اور 2 وہ جس میں عالمیت شرط نہیں ہے، صرف جمع ہوتی ہے سبب کے ساتھ. اب ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اذا نکر صرفا، جب انہیں نکرہ بنا دیا جائے تو کیا ہو جائیں گے؟ وہ منصرف ہو جائیں گے. جو غیر منصرف تھے جب انہیں نکرہ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ نکرہ میں عموم ہوتا ہے. عالمیت ایک خاص اور معین شے کے لیے ہوتی ہے نا. تانیث کے ساتھ عالمیت تھی یا وزن فعل وہ الف نون زائدتان کے ساتھ عالمیت تھی، تو ان میں شرط تھی عالمیت پائی جا رہی تھی، تو یہ اسباب بھی اثر کر رہے تھے. 2 اثر تھا، ایک تو عالمیت کا اثر تھا غیر منصرف ہونے میں، عالمیت بطور سبب بھی تھی اور بطور مسبب بھی تھی، یعنی پہلے والے سبب کو کارآمد بنانے میں بھی اس کا کردار تھا عالمیت کا.
اب جب آپ نے اس کو نکرہ بنا دیا تو عالمیت اس کی ختم ہو گئی. کسی بھی لفظ کو نکرہ بنا دیا جائے تو اس کی عالمیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب عالمیت ختم ہو گئی اس کی تو چونکہ عالمیت شرط تھی, جب شرط ختم ہوئی تو مشروط بھی کل معدوم ہو گیا. لہذا جو اسباب پہلے ذکر کیے تھے 4 اسباب جس میں عالمیت شرط تھی, ظاہری طور پر اگرچہ موجود رہیں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے فاطمتن کی تائے تانیث ہے, عالمیت کے ساتھ یہ اثر کر رہی تھی, عالمیت ختم ہو گئی اور ایک طرح کی عورتوں کا نام مطلقاً ایک گروپ کی عورتوں کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا. یعنی اس گروپ کی ہر لڑکی فاطمہ ہے. وہاں فاطمہ کہنے سے کوئی ایک متعین لڑکی مراد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اب ایسی صورت میں عالمیت جب ختم ہو گئی, شرط ختم ہو گئی, مشروط بھی ختم ہو گیا, تائے تانیث اگرچہ موجود ہے لیکن اب اس کو سبب نہیں کہیں گے. سبب ہونے کے لیے عالمیت شرط تھی, شرط ختم ہو گئی, سبب معدوم ہو گیا, ظاہری طور پر اگرچہ وہ موجود ہو. تو جب بھی اس کو ہم نکرہ بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب نکرہ بنائیں گے تو سبب ختم ہو جائے گا, عالمیت ختم ہو گئی, جو تعین تھی وہ تعین ختم ہو گئی تو غیر منصرف منصرف ہو جائے گا. اب کہہ رہے ہیں اما القسم الاول. دیکھیے اما فی القسم الاول پہلی قسم میں, پہلے جو 4 قسمیں ذکر کی تھی جس میں عالمیت شرط ہے, کہہ رہے فلبقاء الاسم بلا سبب. اب وہاں پر اسم بغیر سبب کے باقی رہا, اس میں کوئی بھی سبب نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات. پہلے جو 4 اسباب بیان کیے تھے جس میں عالمیت شرط تھی, جب شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو گیا. اب گویا کہ تائے تانیث یا الف نون زائدتان موجود ہیں, عجمہ اور ترتیب موجود ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کچھ بھی اثر نہیں کریں گے, اس لیے کہ جو عالمیت تھی, عالمیت ہی ان کو سہارا دے رہی تھی, ان کے اندر اثر پیدا کر رہی تھی کہ وہ منع صرف کا سبب بنے. جب عالمیت ختم ہو گئی تو ان کے اندر وہ صلاحیت بھی ختم ہو گئی. اب چونکہ جب صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں تو ان کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہو گیا, صلاحیت معدوم ہو گئی. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ لبقاء الاسم بلا سبب, اسم اب باقی ہے لیکن اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ عالمیت ختم ہو گئی ایک سبب باقی ہے تانیث. تانیث بھی جو سبب تھا اس کا, تانیث کو جو اثر تھا تانیث کا وہ اثر ختم ہو گیا. تو اب گویا کہ وہ کل معدوم کی منزل میں ہے. اسی لیے کہا ہے کہ لبقاء الاسم بلا سبب, اسم باقی ہے بغیر سبب کے. اما فی الثانی, اب دوسری جو قسم ہے عالم معدول اور وزن فعل والی قسم ہے, اس میں کریں لبقائه علی سبب واحد, ایک سبب پر باقی رہنے کی وجہ سے, اور ایک سبب سے کوئی بھی لفظ غیر منصرف نہیں ہوتا. جو عالم معدول اور وزن فعل تھا اس میں عالمیت شرط نہیں تھی بلکہ مستقل وہ اسباب تھے. وہ جو عالم معدول اور وزن فعل ہے یہ مستقل سبب ہیں, ان کے ساتھ عالمیت جمع ہو رہی تھی, پھر 2 سبب مل کر لفظ کو غیر منصرف بنا رہے تھے. اب جب عالمیت ختم ہو گئی نکرہ بنا دینے سے وہ سبب اپنی جگہ پر باقی رہا. اب ایک سبب سے کوئی بھی کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا ہے, اس لیے اسے بھی منصرف قرار دیا جائے گا. جیسے تم کہو جانی طلحہ و طلحہ آخر, طلحہ جو پہلا والا طلحہ ہے یہ تو معین ہے, عالمیت ہے, تائے تانیث ہے, یہ غیر منصرف ہے. اور دوسرا طلحہ آخر, آخر نکرے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو نکرہ کی جو صفت موصوف ہوگا وہ بھی جو ہے نکرہ ہوگا, اور اس سے مطلقاً کوئی بھی طلحہ مراد ہو سکتا ہے. میرے پاس طلحہ آیا اور ایک طلحہ اور, اب دوسرا طلحہ کون ہے یہ معین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں یہ منصرف ہو جائے گا اور اس پر منصرف والا اعراب دیا جائے گا. قام عمر و عمر آخر, عمر آیا میرے پاس جو معین ہے غیر منصرف ہے, وہ عمر آخر جو ہے یہ دوسرا والا جو عمرون ہے یہ منصرف ہے, اس لیے کہ اس میں کیا ہوا عالمیت ختم ہو گئی, ایک سبب باقی رہا معدول, اور ایک سبب کی وجہ سے یہ لفظ غیر منصرف نہیں ہوگا. اور پہلے میں ایک سبب بھی باقی نہیں رہا, طلحہ میں کوئی سبب نہیں ہے غیر منصرف کا, اس لیے کہ عالمیت شرط تھی, عالمیت ختم ہوئی تو تانیث کا اثر بھی ختم ہو گیا. اب یہ طلحہ جو بچا ہے
یہ بغیر سبب کے بچہ ہے، اس میں کوئی سبب نہیں پایا جا رہا ہے. وضرب احمد و احمد آخر، یہ بھی ویسے ہی مثال ہے. ٹھیک ہے، پہلا غیر منصرف ہے، دوسرا منصرف ہے، وزن فعل کی مثال ہے. وکل ما لا ینصرف، اور ہر وہ کلمہ جو غیر منصرف ہوتا ہے، ہر وہ کلمہ لا ینصرف ہو جو منصرف نہیں ہوتا یعنی غیر منصرف ہوتا ہے، اذا وظیفہ جب اس کی اضافت کر دی جائے، او دخل اللام، لام تعریف اس پر داخل کر دیا جائے، فدخلہ الکسرہ، اس پر کسرہ داخل ہونا درست ہو جاتا ہے. جیسے مررت باحمدکم، احمد کی اضافت کی گئی ہے کم ضمیر کی طرف اور اس پر حرف جار آیا ہے تو حرف جار نے اثر کیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر احمد پر کسرہ آنا جائز ہو گیا. وبالاحمدی، اور الف لام آنے کی وجہ سے بھی حرف جر کا اثر یہاں پہ ظاہر ہوگا اور احمد کو کسرہ دیا جائے گا.